وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک میسیج وظیفہ برائے رشتہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کی 11ویں تاریخ کو یا 11ویں روزے 12ویں شب کو تراویح کے بعد یا تہجد کے بعد کیا جائے۔ سب سے پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 12 رکعت نفل دو کر کے پڑھی جائیں اور 40 رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورۃ الفیل پڑھیں، پھر 101 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر اس پورے عمل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ پھر 5 منٹ بعد پورے یقین سے شادی کے لیے دعا کریں اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی، یہ میسیج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سراسر بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے اور قرآن و سنت سے دوری ہے، اور یہ تشریع فی الدین ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کریٹ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ دین ایجاد کرتا چلا جائے۔ دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے جس کو مکمل کر دیا ہے اس میں اضافہ کرنے والا راندِ درگاہ ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، رواہ النسائی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت ضلالت اور گمراہی کا نام ہے۔ ضلالت کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے جس نے بھی یہ میسیج کریٹ کیا ہے اسے توبہ کرنا چاہیے، توبہ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، دین کے نام پر یہ فراڈ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اور رشتہ کے لیے جو لوگ پریشان ہیں ان لوگوں کے دلوں میں بدعت کو داخل کرنا ہے، بدعت کو راسخ کرنا ہے۔ اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یہ تمام کی تمام باتیں بناوٹی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی بات قرآن و سنت سے مبرہن نہیں اور نہ قرآن و سنت سے مدلل ہے۔ اس لیے اس میسیج کو نہ فارورڈ کریں، نہ شیئر کریں اور نہ کسی کے سامنے اس کو پیش کریں، بلکہ جس کے پاس بھی ایسا میسیج آئے فوراً ہی ڈیلیٹ کر دے، فوراً ہی مٹا دے، کیونکہ جو کوئی بھی اس کو شیئر کرے گا، فارورڈ کرے گا، بدعت، گمراہی اور ضلالت کا طرفدار ہوگا اور بدعت، ضلالت اور گمراہی کا نشر و اشاعت کرنے والا ہوگا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا گمراہی، ضلالت اور سرکشی کے کام پر، گناہ اور پاپ کے کام پر ساتھ نہ دو۔
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سرکشی اور گناہ کے کام پر تعاون مت کرو. جو کوئی بھی اس کو فارورڈ کرے گا وہ گناہ کا سپورٹر ہوگا اور بدعت کا طرفدار ہوگا. اس لیے اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈرو. اللہ رب العالمین سے سجدے میں دعا کیا کرو، اپنی زبان میں دعا کیا کرو. سلام سے پہلے دعا کیا کرو. رات کے آخری سہ پہر میں دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں. اور اپنی زبان میں دعا کرنی ہے، چاہے رشتے کے لیے ہو، چاہے رزق کے لیے ہو، کسی بھی خیر اور بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صدق دل کی ضرورت ہے، صدق نیت کی ضرورت ہے، بدعات کی، خرافات کی ضرورت نہیں.